بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام نعمان تھا۔ نعمان کا دل سخت تھا، اس کی زبان تیز اور اس کا مزاج بہت ہی چڑچڑا۔ وہ جوانی کے دنوں میں بہت طاقتور اور تیز طبع مانا جاتا تھا، مگر افسوس کہ اس کی طاقت اور جوانی نیکی کے بجائے برائی کے راستے پر چل پڑی۔ نعمان جوئے، شراب اور ظلم میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا، کسی بزرگ کی عزت نہ کرتا اور غریبوں کا مذاق اڑاتا۔ گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے تھے، مگر دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ نعمان نے کئی مرتبہ سنا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر وہ ہمیشہ ہنستا اور کہتا، یہ باتیں کمزوروں کے لیے ہیں، ہم جیسے طاقتور لوگ خود اپنا نصیب بناتے ہیں۔ وہ گاؤں کی مسجد کے پاس سے گزرتا تو کبھی دل میں نرمی آتی، لیکن فوراً شیطان اسے گمراہ کر دیتا۔ مسجد کے امام صاحب، ایک نورانی چہرے والے بزرگ، اکثر نعمان کے لیے دعا کرتے اور موقع ملنے پر اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرتے، مگر نعمان کا دل پتھر بنا رہتا۔ نعمان کی ماں ایک کمزور سی پر نیک خاتون تھیں۔ ان کی عمر ڈھل چکی تھی، مگر ان کی زبان ہر وقت بیٹے کی ہدایت کے لیے دعا میں مصروف رہتی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتیں اور اللہ سے کہتیں، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے اپنا محبوب بندہ بنا دے، میں نہیں چاہتی کہ میرا لال جہنم کا ایندھن بنے۔ ایک رات ماں نے بہت دعا کی اور اللہ کے حضور گریہ ازاری کی۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات تھی۔ وہ سو گئیں اور خواب میں ایک نورانی بزرگ کو دیکھا جنہوں نے کہا، تیرے بیٹے کے دل پر پردہ ضرور ہے، مگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، وقت آنے دو، وہ خود اپنے رب کی طرف پلٹ آئے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن نعمان گاؤں کے باہر شکار کے لیے گیا۔ اس دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ پہاڑی علاقے میں اچانک بارش شروع ہو گئی۔ نعمان ایک چٹان کے نیچے پناہ لینے لگا، مگر پھسل گیا اور گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ کئی گھنٹے بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کا سارا جسم درد سے چور تھا اور حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اس سناٹے میں، اس تنہائی میں، اسے اپنی ماں کی دعائیں، امام صاحب کی باتیں اور مسجد کی اذانیں یاد آنے لگیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ وہ چیخا، مگر آواز نہ نکلی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ، اگر تو مجھے یہاں سے زندہ نکال دے تو میں اپنی پوری زندگی تیری بندگی میں گزار دوں گا۔ میں نے بہت ظلم کیے، اب معافی مانگتا ہوں۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی سچی توبہ تھی۔ اسی وقت گاؤں کے کچھ چرواہے جو بارش کی وجہ سے راستہ بدل کر اس پہاڑی علاقے کی طرف آئے تھے، نعمان کو زخمی حالت میں دیکھ کر دوڑ پڑے۔ وہ اسے اٹھا کر گاؤں واپس لے آئے۔ کئی دن تک وہ بستر پر پڑا رہا اور گاؤں کا حکیم اس کا علاج کرتا رہا، مگر جسم سے زیادہ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ تنہائی میں روتا، اللہ سے معافی مانگتا اور اپنی زندگی کی برائیوں کو یاد کر کے شرمندگی سے کانپ اٹھتا۔ کئی ہفتوں بعد جب وہ چلنے کے قابل ہوا تو اس نے وہ پہلا قدم مسجد کی طرف رکھا جس طرف اس کے قدم کبھی نہیں جاتے تھے۔ امام صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئے، مگر ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ نعمان مسجد میں داخل ہوا، سجدے میں گرا اور کہا، اے میرے رب، میں لوٹ آیا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور امام صاحب نے اس کے کان میں کہا، بیٹا، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اب اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہے۔ نعمان کی توبہ سچی تھی، دل سے تھی اور خلوص سے بھرپور تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن اس نے کبھی پیچھے مڑ کر گناہوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے سختی، غرور اور غفلت سے سیاہ سا دکھتا تھا، اب نرمی، عاجزی اور نور سے روشن ہونے لگا۔ شروع میں جب نعمان مسجد آنے لگا تو گاؤں کے کچھ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ کچھ کہتے، یہ وہی نعمان ہے جو کل تک بدزبان اور ظالم تھا۔ کچھ ہنستے، چلو بھائی، اب ولی اللہ بننے چلا ہے۔ مگر کچھ نیک لوگ، خصوصاً امام صاحب اور چند بزرگ، نعمان کی آنکھوں کی سچائی دیکھ چکے تھے
انہوں نے کہا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، یہ اس کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ہم نے تو اس کے بدلے کو دیکھا، اب اللہ کی رحمت کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ نعمان کی ماں اب بوڑھی ہو چکی تھیں، مگر بیٹے کی آنکھوں میں تبدیلی دیکھ کر ان کے دل کو سکون مل گیا۔ ایک رات وہ نعمان کے پاس بیٹھی تھیں، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، اللہ نے میری دعائیں سن لیں، میری عمر ختم ہو جائے تو غم نہ کرنا، بس ہمیشہ رب کی راہ پر قائم رہنا۔ چند ہی دن بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ نعمان نے ان کی تدفین خود کی، قبر پر بیٹھ کر لمبی دیر تک رویا اور قرآن کی آیات پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کیا۔ ماں کے جانے کے بعد نعمان نے اپنا وقت مکمل طور پر اللہ کی رضا، نیک کاموں اور خدمت خلق میں وقف کر دیا۔ اب وہ وہی نعمان تھا، مگر مکمل بدلا ہوا۔ وہ روز صبح اذان سے پہلے مسجد جاتا، صفیں بچھاتا، پانی بھر کر رکھتا۔ وہ گاؤں کے غریب بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر چکا تھا، اور جو کچھ مال اس کے پاس بچا تھا وہ یتیموں اور مسافروں میں تقسیم کرنے لگا۔ اب لوگ اسے حاجی نعمان کہہ کر بلاتے، حالانکہ اس نے ابھی حج نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے، جو اپنی نفس کی جنگ جیت لے وہی اصل حاجی ہے۔ نعمان کی نیک زندگی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک قافلہ آیا۔ قافلے میں ایک شخص تھا جس کا نام ناصر تھا۔ وہ نعمان کے پرانے زمانے کا دوست تھا، بلکہ گناہوں میں اس کا ساتھی۔ ناصر نے جب نعمان کو سفید کپڑوں میں نماز کی حالت میں دیکھا تو ہنسا اور کہا، ارے نعمان، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ دن یاد ہیں جب ہم گاؤں کے چودھریوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اب تو مولوی بن گیا۔ نعمان نے اس کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، ناصر، جو دن تو یاد دلا رہا ہے وہ دن میرے رب کو ناپسند تھے، اب جو زندگی ہے وہ اس کی محبت میں ہے۔ ناصر ہنسا، مذاق اڑایا، مگر نعمان نے صبر کیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ پرانے گناہوں کا ساتھی اسے واپس گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نعمان نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی، یا رب، تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، مجھے دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جانے دینا، مجھے اپنے محبوب بندوں میں رکھنا۔ اسی رات گاؤں میں ایک زوردار آندھی آئی، پورے گاؤں میں اندھیرا چھا گیا، لوگ گھبرا گئے۔ نعمان نے مسجد میں اذان دی اور لوگوں کو جمع کیا۔ امام صاحب نے کہا، اللہ کے عذاب کا وقت بھی نصیحت ہوتا ہے، استغفار کرو، صدقہ دو اور اپنے دلوں کو پاک کرو۔ نعمان نے خود سب سے پہلے صدقہ دیا۔ اس نے اپنا آخری جمع کیا ہوا مال مسجد اور غریبوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آندھی تھما دی اور بارش کے بعد زمین پر ایک عجیب خوشبو پھیل گئی۔ لوگوں نے کہا، یہ اللہ کی نشانی ہے، توبہ کرنے والے واقعی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ سالوں بعد جب نعمان بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹوں پر صرف ایک ورد تھا، یا اللہ تو راضی ہو جانا، اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس دن پورا گاؤں مسجد میں جمع ہوا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ نعمان جس سے سب ڈرتے تھے، اب وہی نعمان سب کی دعاؤں کا مرکز بن چکا تھا۔ امام صاحب نے جنازے کے وقت فرمایا، یہ وہی ہے جسے اللہ نے پسند کر لیا، جو توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن گیا۔ سبق: کہانی ختم ہوئی مگر اس کا پیغام زندہ ہے۔ چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔